عنوان المحاضرہ مکانۃ الصحابہ رضی اللہ عنہم و ارضاہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ حاضرین کرام، قابل احترام علماء اعظام، احباب، ساتھیوں، بزرگوں اور خواتین ملت اور عزیز بچوں و بچیوں، آج جو ہمیں عنوان ملا ہے وقت کی تحدید کے ساتھ، وہ عنوان ہے مقام صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم و ارضاہم۔ اللہ تعالیٰ سے یہ فریاد اور دعائیں ہیں کہ رب العالمین ہم سب کی نیتوں میں مطلوب اخلاص عطا فرمائے اور وقت کا لحاظ کرتے ہوئے دیے گئے عنوان کی وضاحت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، آمین۔ وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی اور اپنی حقیقت پہچان نہیں سکتی اور اپنے لیے نشان منزل کی تعیین نہیں کر سکتی جو قوم اپنے اسلاف ہدایت یافتہ، نیک خو، نیک مزاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہج اور طریقے کے مطابق چلنے والے اسلاف سلف صالحین کی تاریخ، ان کا مقام اور رتبہ، اللہ اس کے رسول کی دین کی خدمت کے تئیں ان کی قربانیاں، فداکاریاں وغیرہ وغیرہ کی تاریخ نہیں جانے گا۔ جب کوئی بھی قوم اپنے اسلاف کی تاریخ بھلا دے گی، پسے پش ڈال دے گی، یا تاریخ جاننے کے بعد، اپنے اسلاف کی تاریخ جاننے کے باوجود بھی، پڑھنے کے باوجود بھی، سمجھنے کے باوجود بھی ان کا جو حق ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے اور پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اس حق کی خاطر اور مدارات نہیں کرے گی، ان کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرے گی، تو ایسی قوم بھٹک جائے گی، گمراہ ہو جائے گی اور پھر وہ بالکل خس و خاشاک کے مانند اللہ کی زمین پر زندگی گزارنا
پسند کرے گی۔ عنوان ہے مقام صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ بنیادی طور پر چند باتوں کو ہم ذہن نشین کر لیں۔ ان میں سے سر فہرست پہلی بات یہ ہے کہ اسلام کے دشمن، توحید کے دشمن، منہج سلف صالحین کے دشمن، چاہے ایسے دشمنوں کا تعلق غیر مسلم لوگوں میں سے ہو یا وہ اپنی نسبت اسلام کی طرف ہی کیوں نہ کرتے ہوں، ہمیشہ دشمنان اسلام کا یہ مطمح نظر رہا ہے، یہ ٹارگٹ رہا ہے کہ اصل کے اندر اسلام کی جو اصل ہے یا جن اصل راہوں سے اسلام اپنے سچائی کے ساتھ پھلتا پھولتا رہا ہے یا رہے گا، اس اصل کی جڑ میں ہینگ رکھ دیں، یعنی ایسا زہر رکھ دیں کہ اصل یعنی جڑ ہی سوکھ جائے، بے حیثیت ہو جائے، بے ویلو ہو جائے، اور اسلام کے اصل اور جڑ ہی میں لوگ شکوک و شبہات کرنے لگیں اور اس کے بارے میں لوگوں کی بدعقیدگی آ جائے، اعتماد ختم ہو جائے۔ یہ دشمنان اسلام کی سازش روز اول سے ہے اور قیامت تک رہے گی، اور مختلف انداز سے رہے گی، کہ جب ہم اسلام کی جڑ کو، اسلام کی راہوں میں، اسلام کے پاک اور صاف شفاف نہروں میں، اسلام کے سوتوں میں زہر حلاہل یا خطرناک زہر جیسے بے اعتمادی، شکوک و شبہات، ڈاؤٹ پیدا کر لے جائیں گے، تو اسلام کو مٹانے کے لیے، اسلام کو بے اعتماد بنانے کے لیے، اسلام کی ترقی کو روکنے کے لیے کامیاب ہو جائیں گے۔ اسی لیے آج سے نہیں، زمانے سے، چاہے وہ مستشرقین ہو اور چاہے وہ یہود و نصارہ ہو اور چاہے وہ امریکی کانگریس ہو یا وہ چاہے شیعہ ہو یا رافضی ہو یا قادیانی ہو، اس طرح کے لوگ ہمیشہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے صحابہ کرام کے بارے میں عمومی طور پر شک و شبہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے تقوی کے بارے میں، ان کے امانت داری کے بارے میں، ان کی دیانت داری کے بارے میں، اور ان سے جو روایتیں آئی ہیں، جو دین صحیح سوتے سے آیا ہے، اس کے بارے میں۔ چنانچہ رافضیوں کا، شیعوں کا، ناصبیوں کا، یہود و نصارہ اور مجوس کا، اور دیگر اسلام کی طرف ظاہری طور پر نسبت کرنے والے لوگوں کا یہ ٹارگٹ رہا ہے، ان کی یہ جد و جہد رہی ہے، چاہے اسلام سے عداوت کی بنیاد پر یا اسلامی تعلیم سے نفرت کی بنیاد پر یا اسلامی منہج اور اسلامی دین اسلام کے نہج و طریقے کو سمجھنے میں کوتاہی یا قصور کی بنا پر یا دنیا کے چند سکوں کی لالچ کی بنیاد پر یا کرسی کی بنیاد پر یا چند عوام کو اپنی طرف رجھانے کے مقصد سے، یہ ہمیشہ فتنہ رہا ہے اور آج کل کچھ زیادہ ہی ہو رہا ہے۔ میں نام نہیں لینا چاہتا تھا اور اس موضوع کے اختیار کرنے کی
معمولی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا جو اپنے آپ کو سید کہتا ہے، سید سلمان، اور مکتب احناف کے ایک بڑے ادارے کی طرف نسبت کرتے ہوئے ندوی کہتا ہے، سید سلمان ندوی، جس کی دشنام ترازیاں اجلہ صحابہ پر تہمتیں، گالی گلوچ، اول فول، بکواس اور حفوات اس وقت سوشل میڈیا پر کافی چرچا چل رہا ہے، اور وہ بالکل ایک پاگل کتے کے مانند، معاف کریں گے سامعین کرام، جیسے ایک پاگل کتا ہوتا ہے، وہ اپنے پالنے والوں کا بھی وفادار نہیں ہوتا ہے، وہ اپنے قریب رہنے والوں کو بھی نہیں پہچان پاتا ہے، وہ اپنی زندگی کا مقصد نہیں پہچان پاتا ہے، ایسے ہی پاگل کتے کے مانند کبھی سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چھیٹا کشی کرتا ہے، اور کبھی حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی اس کے زہریلے زبان چلتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی جہالت، اس کی نادانی کی حد ہو گئی، جس پر جتنا کچھ کہا جائے کم ہے، کہ ایک جلیل القدر صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا اصل نام عبد الرحمن بن صخر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضا